بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل انفارمیشن فیکٹری۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس جب نوٹ چھاپنے والی مشین ہے تو پھر کیوں نہیں اتنے زیادہ نوٹ چھاپ لیے جاتے کہ پاکستان اپنا قرضہ اتار دے اور اپنی غریب عوام کو امیر بنا دے؟ آخر یہ چند کاغذ کے ٹکڑے ہی تو ہیں جن کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جب چاہے جتنا چاہے بنا لے۔ مگر ایسا کیا ہے کہ حکومت ایسا نہیں کر سکتی؟ اس سوال کا جواب آج ہم اپنی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کرنسی کیا ہے۔ پہلے وقتوں میں انسان بارٹر سسٹم کو استعمال کیا کرتا تھا، مطلب ایک چیز دے کر دوسری چیز لیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ان چیزوں کی قدر کو طے کرنے کے لیے انسان نے سونے کا استعمال شروع کر دیا، جو کہ ایک قیمتی دھات ہے۔ تب سونے کے سکوں کو چیزوں کی قدر کے مطابق لین دین میں استعمال کیا جانے لگا۔ اس کے بعد کرنسی نوٹوں کا دور شروع ہوا اور بینکنگ سسٹم آیا۔ تب بینکوں نے کہا کہ آپ اپنا سونا ہمارے پاس رکھوا کر اس کے عوض ضمانتی کاغذ کا ٹکڑا لے لیں، جسے کرنسی نوٹ کا نام دیا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو آج بھی کرنسی نوٹوں پر لکھا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا اور حکومت حاملِ حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گی۔ مطلب یہ کہ اس کرنسی نوٹ کے عوض حکومت کے پاس اس کی قدر کے برابر سونا موجود ہے، جس کا مطالبہ کرنے پر حکومت پاکستان ادا کرنے کی مجاز ہے۔ یہ ضمانت حکومت پاکستان بذریعہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان دیتی ہے، جو کہ پاکستان کا سینٹرل بینک ہے، اور تمام بینک اسی بینک کے ماتحت ہیں اور اسی کی بنائی ہوئی پالیسیوں پر چلتے ہیں۔ پاکستان میں سینٹرل بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، جبکہ دوسرے ممالک میں یہ بینک کسی اور نام سے موجود ہیں، جو نوٹوں کو ان کی قدر کے مطابق چھاپتے ہیں اور ضمانت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کاغذ کے ٹکڑوں کی قدر ہوتی ہے۔ لیکن آج یہ نظریہ ختم ہو چکا ہے۔ اب جو ملک جتنا چاہے اپنی ضرورت کے مطابق ان نوٹوں کو چھاپ سکتا ہے۔ دنیا کی ہر حکومت آزاد ہے، جو کہ بغیر کسی ریزرو کے جتنے چاہے نوٹ چھاپ سکتی ہے اور ان نوٹوں کی ضمانت دے سکتی ہے۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر حکومت ایسا کیوں نہیں کرتی؟ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، جن کو سمجھنے کے لیے ہم زمبابوے کا ذکر کریں گے۔ 2002 میں زمبابوے کے صدر رابرٹ مگیبی نے سوچا کہ ہمارے ملک پر کافی قرضہ ہو چکا ہے، جس کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حکومت چلانے اور لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہاں، مگر ان پیسوں کو بنانے والی مشین ضرور ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی مرضی سے جتنے چاہے پیسے بنا کر ان قرضوں کو بھی ادا کر دیں اور اپنے ملک کی غربت کو بھی ختم کر دیں۔ پھر ایسا ہی کیا گیا اور لاتعداد نوٹ چھاپے گئے، اور 2008 تک اتنے نوٹ چھاپ لیے گئے کہ ملک کا ہر شخص امیر ہو گیا، اور امیر ہونے کے بعد کوئی بھی شخص کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے ملک میں ضرورت کی اشیاء کم ہونے لگیں، اور جن کے پاس موجود تھیں وہ اپنی مرضی کی قیمت وصول کرنے لگے۔ تب خریدار زیادہ ہو گئے اور چیزیں کم، کیونکہ ہر ایک کے پاس پیسہ موجود تھا لیکن چیزیں بنانے والا کوئی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان چیزوں کی قیمتیں کئی گنا بڑھ گئیں۔ یہ قیمتیں اس قدر بڑھ گئیں کہ حکومت کو ٹریلینز تک کی مالیت کے نوٹ چھاپنے پڑ گئے۔ کوئی بھی چیز لینے کے لیے لوگ نوٹوں سے بھری گاڑی لے کر جاتے اور صرف ایک یا دو چیزیں ہی اس سے خرید پاتے۔ اس سے زمبابوے کی کرنسی کی قدر بہت زیادہ گر گئی اور مہنگائی کی شرح 6.56 ٹریلین گنا تک بڑھ گئی، جو کہ 3% سے کم ہونی چاہیے تھی۔ اس کے بعد حکومت نے اعلان کیا کہ ملک کی ساری کرنسی کو جلا دیا جائے، کیونکہ اب اس کی کوئی قدر باقی نہیں رہی۔ پھر اس ملک نے غیر ملکی کرنسی کا استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اب یہاں یورو اور ڈالر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نوٹ چھاپنے سے
ملک میں غربت کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر نوٹ چھاپ کر سب کو امیر کر دیا جائے گا تو سب کام کرنا چھوڑ دیں گے اور چیزیں بننا بند ہو جائیں گی، جس سے مہنگائی بڑھ جائے گی اور پیسوں کی قدر ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی حکومت اپنے نوٹ بنانے کی حد جی ڈی پی کے ذریعے طے کرتی ہے، یعنی کہ ایک سال کے اندر اس ملک میں پیدا ہونے والی گڈز اینڈ سروسز یا مونیٹری ویلیو کے مطابق نوٹ چھاپے جا سکتے ہیں۔ اگر اس کو تھوڑا آسان کیا جائے تو ملک میں اتنے نوٹ چھاپے جا سکتے ہیں جتنا اس ملک میں گڈز اینڈ سروسز پیدا ہو سکتی ہیں، اور اگر اس سے زیادہ نوٹ چھاپے جائیں گے تو ملک میں انفلیشن یعنی مہنگائی کی شرح بڑھ جائے گی۔ پاکستان میں اس وقت زیر گردش نوٹوں کی مالیت 50 کھرب 10 ارب اور 74 کروڑ روپے کے قریب ہے، جو کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند سطح ہے۔ پاکستان کی آمدن کم اور خرچے زیادہ ہیں، اس لیے مزید نوٹ چھاپنے کی بجائے حکومت IMF سے شرائط پر اور ملکی اثاثوں کو گروی رکھ کر قرضے لے رہی ہے، یعنی آسان الفاظ میں مہنگائی ہی اس کے پیچھے کی اصل وجہ ہے کہ حکومت پاکستان اپنی مرضی سے جتنے چاہے نوٹ نہیں چھاپ سکتی، ورنہ پاکستان کا حال بھی زمبابوے جیسا ہو۔ لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی کی بڑھتی ہوئی شرح کو کم کرے تاکہ کرنسی کی قدر کو بڑھایا جا سکے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن دبانے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ فی امان اللہ۔